ابا جان ریلوے میں ملازم تھے۔ اچانک زندگی کی گاڑی کو دھچکا لگا۔ وہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے ریلوے کے ایک حادثے میں ہم سے بچھڑ گئے۔ ان دنوں بھائی گریجویشن مکمل کر چکے تھے اور میں 8ویں میں تھی۔ اب زندگی کی گاڑی کو نئے سرے سے چلانا تھا۔ گھر کی بھاگ دوڑ بھائی جان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے ہمت کی جو رقم والد صاحب کی محکمہ ریلوے کی طرف سے ملی ایک دوست کے ذریعے ویزا خریدا اور دبئی چلے گئے۔ کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر۔ بھائی جان کو بھی یہ نقل مکانی راس آ گئی۔ کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر۔ بھائی جان کو بھی یہ نقل مکانی راس آ گئی۔ وہاں ایک کمپنی میں انہیں اچھی ملازمت مل گئی۔ 2 سال وہ دبئی میں رہ کر کماتے رہے اور روپیہ جوڑتے رہے۔ ہمیں بھی خرچے کے لیے رقم بھیجواتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے خاصی رقم جوڑ لی۔ ادھر امی بھی کوفہ چواری سے خرچ کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد اتنی رقم جمع ہو گئی کہ دبئی سے آتے ہی بھائی نے ایک نئی کالونی میں پلاٹ خرید لیا۔ اس پر ایک خوبصورت سا بنگلہ بنانا ان کا مقصد حیات بن گیا۔ وہ دوبارہ دبئی چلے گئے۔ اس بار اور اچھی نوکری ملی اور وہاں خوب کمایا۔ جو کماتے والدہ کو بھجواتے تھے، وہ بینک میں جمع کرتی جاتی۔ کمال بھائی 2 سال بعد لوٹے اور آتے ہی انہوں نے پلاٹ پر کوٹھی کی تعمیر شروع کرا دی۔ ان کی چھٹی 1.5 ماہ تھی۔ جاتے ہوئے مکان کی تعمیر کا کام خالہ زاد بھائی راحت کے سپرد کر گئے۔ اب کمال بھائی کے قدم دبئی میں جم چکے تھے اور اچھے لوگوں سے واقفیت بن گئی تھی۔ محنتی اور ایماندار تھے۔ یہی دولت ان کے دامن میں تھی جس کا ثمر ملنے کا وقت آ گیا تھا۔ انہوں نے دبئی کے ایک مالدار آدمی کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا۔ رسوخ اس کا تھا اور محنت بھائی کمال کی۔ خوب ثمر ملا اور سرمایہ کمایا۔ کاروبار دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ بس پھر کیا تھا، کمال بھائی اپنی ذاتی کاروبار کی وجہ سے پہچانے جانے لگے۔ اب ہمیں سب کچھ حاصل تھا، دولت، عزت، سکھ، چین۔ البتہ امی جان کو ہمیں بیاہنے کی فکر تھی۔ وہ پہلے بھائی جان کا گھر بسانا چاہتی تھی۔ ان کے لیے لڑکی موجود تھی۔ ان کو بہو کی تلاش میں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہ تھی۔ مومنہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ کمال بھائی کی منگنی امی نے ان کے بچپن میں ہی مومنہ کے ساتھ کر دی تھی، اور اب وقت آ گیا تھا کہ بھانجی کے ساتھ بیٹے کی شادی کر کے وہ خوشیاں گھر میں سمیٹ لاتی۔ اس بار بھائی دبئی سے آئے تو امی نے ذکر چھیڑ دیا، کمال میں تیرا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ ماں جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، کمال بھائی نے جواب دیا۔ میں اور بھائی یہ سمجھ رہے تھے کہ ماں مومنہ کو بیاہ کر لانا چاہتی، لیکن جب انہوں نے ملنے جلنے والی عورتوں سے کسی اچھی لڑکی کو دکھانے کا تذکرہ شروع کر دیا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مومنہ سلیقہ شعار، خوبصورت، پڑھی لکھی تھی۔ وہ بہت اچھی باادب لڑکی تھی۔ بھائی کی بچپن سے منگیتر، امی کی سگی بھانجی، ہم اس سے اور وہ ہم سے محبت کرتی تھی، تو کیا وجہ کہ میری ماں اس کے ہوتے کسی اور لڑکی کا رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ مومنہ اور خالہ کا دل توڑ دینا مذاق تو نہ تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میری ماں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ان دنوں کیسی باتیں کرنے لگی ہیں۔ کمال کی بات تو یہ تھی کہ ماں نے کبھی خالہ اور مومنہ پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اپنا ارادہ بدل چکی ہیں۔ وہ خالہ کے گھر پہلے کی طرح آتی جاتی اور پہلے کی طرح ملتی جلتی تھی۔ مومنہ سے اس طرح محبت جتلاتی تھی جیسے پہلے جتلاتی تھی۔ خالہ زاد بھائی راحت سے کوٹھی بنوائی۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر ہمارے کام کی نگرانی میں دن رات ایک کرتے رہے۔ اور بھی 100 طرح کے مسئلے تھے جو وہ بلا تکلف راحت سے حل کراتی تھی، اور وہ جی خالہ کہتے ہوئے دوڑ دوڑ کر ان کے مسئلے مسائل حل کر آتے تھے۔ یہ گویا راحت کی ڈیوٹی تھی کہ روز آ کر پوچھتے، خالہ جی کوئی کام تو نہیں؟ امی روز کوئی نہ کوئی کام انہیں بتا دیتی، جیسے وہ ہمارے ملازم ہوں۔ کیا آپ مومنہ کو بہو بنانے کا ارادہ نہیں رکھتی؟ اور کیا آپ نے خالہ کو یہ بات بتلا دی ہے؟ ایک روز کمال بھائی نے امی سے پوچھ ہی لیا۔ بے وقوف ہو تم، ابھی سے بتا دوں تاکہ وہ ہم سے دور ہو جائے۔ ابھی تو مجھے راحت سے 100 کام پڑیں گے۔ ابھی سے کہہ دوں گی تو یہ لوگ ہمارے گھر کی دہلیز بھی پار نہیں کریں گے۔ ہم اکیلے ہیں، ہم کو رشتوں کا آسرا بھی تو چاہیے۔ ماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھائی ہکا بکا رہ گیا تھا۔
میرے خدا، اس روز تو مجھے امی جان کی خود غرضی پر بے حد رونا آیا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ ایسی لالچی ہو چکی ہیں، اپنے فائدے کے لیے ان غریبوں کو کب سے فریب دے رہی تھی۔ جی چاہا کہ آج ہی جا کر خالہ سے تمام صورتحال واضح کر دوں، مگر میں امی سے ڈرتی تھی، تبھی یہ امر میرے بس میں نہ تھا۔ سارا زمانہ گھومنے کے بعد اماں کو ایک لڑکی پسند آ ہی گئی۔ بھائی اور میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے بات پکی کر دی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بہو امیر گھرانے کی ہو اور اس کے گھر والے صاحب حیثیت لوگ ہوں۔ ان کو ایسی لڑکی پسند آئی کہ جس کی عمر اگرچہ زیادہ تھی لیکن اس کے والد اور بھائی صاحب حیثیت اور اچھے عہدوں پر تھے۔ یہ امیر لوگ تھے، خوب سارا جہیز ملنے کی بھی توقع تھی۔ اگرچہ ہمارا گھر پہلے سے فرنیچر سے آراستہ تھا، مگر ماں کی آرزوؤں کا کیا کہنا۔ بھائی کمال ماں کی آرزو کو مٹی میں نہ ملا سکے، ان کا جوش اور جنون دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ لڑکی کا نام ہنا تھا، گوری چٹی، صحت مند، قد کاٹ کی بھی اچھی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں مومنہ دبلی پتلی دھان پان سی تھی۔ 2-3 بار وہ لوگ ہمارے گھر آئے، ماں نے خوب خاطر توجہ کی۔ رشتہ طے ہو گیا تو امی نے سارے محلے میں مٹھائی تقسیم کی، ایک ڈبہ خالہ کے گھر بھی بھجوایا۔ ڈرائیور سے کہا کہہ دینا کہ خوشی کی مٹھائی ہے، کمال میاں کی منگنی کی ہے۔ خالہ نے دروازہ کھولا، ڈرائیور نے ان کو ڈبہ دیا اور بتایا کہ کمال میاں کی منگنی کے لڈو ہیں۔ ڈبہ خالہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا، وہ دروازے کو تھام کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے آ کر ماں کو بتایا تو وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ مجھے خبر نہ تھی کہ میری ماں اتنی اذیت پسند ہوں گی۔ اذیت بھی کس کو دی؟ اپنی سگی بہن کو، بھانجی اور بھانجے کو۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان پر جان نچھاور کرتے تھے، غریب تھے مگر ہم لوگوں سے سچی محبت کرتے تھے۔ خالہ آسیہ بڑی تھیں اور امی چھوٹی، لیکن انہوں نے چھوٹی بہن کو بڑا رشتہ دے رکھا تھا۔ ماں ہمیشہ ان پر حکمرانی کرتی آئی تھی۔ خالہ جب آتی امی کے سر میں تیل ڈالتی اور ان کے کنگھا کرتی، چوٹی بناتی۔ میری ماں پلنگ پر بیٹھ کر کہتی، آپا ذرا پانی تو پلانا۔ تب خالہ بیچاری دوڑ کر باورچی خانے جاتی۔ تبھی میں سوچتی تھی کہ ماں کو یہ رتبہ دولت نے دیا ہے کہ خالہ کی محبت نے۔ بھائی جان کی شادی کے کارڈ چھپ گئے، خالہ جان کو امی کارڈ دینے گئی، میں ساتھ تھی۔ امی نے کہا تھا آسیہ آپا اگر شادی میں نہ آئی تو ناتا نہ رکھوں گی، ہمیشہ کے لیے بہن کا رشتہ ختم کر دوں گی۔ مومنہ کو بھی ضرور لانا ورنہ طیبہ اپنے بھائی کے لیے مہندی نہ گھولے گی۔ خالہ آسیہ جیسی اعلیٰ ظرف عورتیں میں نے شاید ہی کہیں دیکھی ہوں۔ ایک حرف بھی شکایت کا لبوں پر نہ لائی، کہنے لگی فاریہ فکر نہ کرو، میں کمال بیٹے کی شادی میں ضرور آؤں گی۔ تاہم اس وقت مومنہ کا چہرہ ایسا تھا جیسے بت کے چہرے ہوتے ہیں، جن کے نقوش خوبصورت ہوتے ہیں مگر ان میں روح نہیں ہوتی۔ اس کے دل کی جو حالت تھی وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھ میں ہمت نہ تھی کہ مومنہ سے کوئی بات کروں، لگتا تھا کہ اگر میں نے ہمدردی کی ایک نظر بھی اس پر ڈالی تو وہ زمین پر ڈہ جائے گی۔ کچھ کہے بنا میں امی کے ساتھ خالہ کے گھر سے چلی آئی۔ وہاں تو ان کے آنسو پوچھنے کا بھی یارہ نہ تھا، جن کو میری والدہ نے برسوں سے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ کمال بھائی کی خیر سے شادی ہو گئی، خالہ، مومنہ اور راحت اپنا سا منہ لے کر چلے گئے اور ہنا ہمارے گھر کی عزت بن کر آ گئی۔ مومنہ کا مجھ کو کلک سہی مگر ہنا میری بھابھی تھی۔ میرے اکلوتے بھائی کے سر پر صحرا باندھا تھا اور وہ دلہن بنی ہوئی تھی۔ مجھے اس سے بھی پیار کرنا تھا، ماں خود اسے دلہن بنا کر لائی تھی۔ اس میں اس لڑکی کا تو کوئی قصور نہ تھا، مجھے اس کو دلار تو کرنا ہی تھا۔ مومنہ کا دکھ بھلا کر ہنا کو چاہنے لگی، اس کے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ رتبہ تھا اس کا گھر میں، وہ میری بڑی بھاوش تھی اور میں اس سے چھوٹی تھی۔ بھائی کمال کا بھی خیال تھا۔ اب یہ ہوا کہ وہ مجھ پر حکم چلانے لگی مگر میں ان پر واری صدقے قربان ہو جانے لگی۔ بھائی پیارے ہوتے ہیں تبھی تو بھابیاں پیاری ہوتی ہیں، اگر وہ عزت پاتی ہیں، اچھی لگتی ہیں تو اپنے بھائیوں کی وجہ سے۔ اس پر آ کر وہ ہم سے حسن سلوک سے رہیں تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے نندوں کے لیے۔ ہنا کے معاملے میں ایسا نہ ہو سکا، وہ بالکل غیر خاندان سے تھی، اس کو اپنے والدین اور بھائیوں کی دولت کا غرور تھا۔ بھابھی ہمارے بھائی کے ساتھ تو بہت خوش تھی مگر ہم انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔
میں جتنی ان سے محبت کرتی وہ اتنی ہی مجھ سے کھنچتی۔ اماں کو تو ہنا نے ایک تنکے جتنی بھی حیثیت نہ دی۔ بھائی 3 ماہ گھر پر رہ کر واپس دبئی چلے گئے۔ ان کو اپنے کاروبار کی فکر تھی۔ میں کالج جانے لگی کہ اب امی اکیلی نہ تھی، گھر میں بہو بھی تھی۔ یہ میری خام خیالی تھی۔ بھابھی کو کب امی کے پاس رہنا گوارا تھا۔ ان کا جب جی چاہتا میکے چلی جاتی، جب جی چاہتا لوٹ آتی۔ بھابھی امی سے پوچھتی تک نہ تھی کہ میکے جا رہی ہوں اور اتنے دن بعد لوٹوں گی۔ وہ ہم سے دلی طور پر کوسوں دور تھی۔ پہلے ہر ماہ بھائی رقم امی کے نام بھجواتے تھے۔ جانے کیا ہوا کہ وہ روپے اپنی بیوی کے نام بھجوانے لگے۔ ہمارا کوئی اور تو کمانے والا نہ تھا۔ امی جان نے سارا روپیہ پیسہ جو جمع کیا تھا بھائی کی شادی میں خرچ کر دیا تھا۔ اب ان کا ہاتھ تنگ رہنے لگا۔ بھابھی رقم اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتی۔ امی سے کہتی کہ خود اپنے گھر کا خرچہ ان پیسوں سے چلاؤ جو تم نے بیٹے کی کمائی ماضی میں جمع کی تھی۔ جھگڑے کے ڈر سے کچھ دنوں تک امی خرچہ جوں توں چلاتی رہی، مگر ان کے پاس جب پیسے بالکل ختم ہو گئے تو انہوں نے ہاتھ اوپر کر دیے۔ بس پھر کیا تھا، امی اور بھابھی میں لڑائی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ تو میں روز کا معمول بن گئی۔ گھر کا سکون برباد ہو گیا، جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ وہ جو ہمارا خوشیوں کا چمن تھا وہاں بے سکونی نے ڈیرا جما لیا۔ جب کالج سے تھکی آتی تو نظام دھرم برہم ملتا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھر میں کچھ نہ رہا۔ اب امی کو بڑی بہن یاد آئی۔ جب پریشان ہوتی آسیہ آپا کے گھر کے سوا ان کا کوئی اور گھر نہ تھا۔ وہ تسلی دیتی، محبت سے پیش آئیں، کہتی فاریہ بیٹے کو خط میں سب احوال لکھ کر بھیجو تاکہ وہ گھر کے اخراجات کو تمہیں علیحدہ سے رقم بھجوایا کرے۔ ان دنوں موبائل فون کا رواج نہ تھا، خطوط کا سسٹم رائج تھا۔ امی جواب دیتی آپا کیوں کر اسے لکھوں، جبکہ کمال جاتے ہوئے کہہ گیا تھا اماں تم نے صاحب حیثیت لوگوں سے رشتہ جوڑا ہے، اب ان سے بگاڑنا نہیں، ورنہ یہ اپنی سی کر گزریں گے، اور جو بھی حالات ہوں خود فراست سے کام لینا، اور مجھے ساس بہو والے جھگڑے سے دور رکھنا، ورنہ میں کاروبار چھوڑ کر ادھر الجھ گیا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اب میری ماں ادھر سے بھی چپ سادھنے پر مجبور تھیں کہ سب انہی کا کیا دھرا تھا۔ ان دنوں میں کتنی پریشان رہتی تھی کیا بتاؤں۔ جی چاہتا تھا کوئی تو ایسا ہو جس کے کندھے پر سر رکھ کر خوب روں۔ ان دنوں مجھے کسی غم گسار کی بہت ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ تبھی میری زندگی میں ایک لڑکا آیا جس نے میری پریشانی کو نوٹ کیا۔ وہ میرا کلاس فیلو عباس تھا۔ حالات سے تنگ آ کر امی جان نے لوگوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے تاکہ میرے کالج کے اخراجات پورے کر سکے۔ امی کو سلائی آتی تھی، خدا کا شکر ان کی محنت سے ہم ماں بیٹی کا خرچہ چل نکلا۔ بھابھی ہمارا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتی تھی، وہ زیادہ تر باہر سے کھاتی تھی۔ کبھی میکے جا کر رہنے لگتی، ہوٹل سے پکا پکایا منگوا لیتی۔ انہوں نے ہم سے کوئی تعلق ہی نہ رکھا سوائے اس کے کہ ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میں پریشان ہو کر تمام حالات عباس کو بتاتی، وہ کہتا تو مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ اس کی بات سنتی چپ ہو جاتی۔ کمال بھائی بے شک ملک سے باہر تھے، کبھی نہ کبھی تو ان کو آنا تھا۔ بھلا ان کی رضامندی کے بغیر میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیوں کر سکتی تھی؟ روز روز اس کا ایک ہی سوال سن کر تنگ آ گئی۔ امی جان کو بتایا کہ میرا کلاس فیلو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹے کو بتائے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کمال کا انتظار کرنا ہی ہوگا۔ ہمارے سالانہ امتحان ختم ہوئے تو عباس نے مجھ سے حتمی جواب مانگا۔ کہا کہ تم سے ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں اور تم جواب نہیں دیتی، آخر تم کس مٹی کی بنی ہو؟ میں تمہارے ساتھ سنجیدہ ہوں اور تم ہاں ہوں تک نہیں کرتی ہو۔ مجھے اس کی عجلت پسندی پر غصہ آ گیا اور اس بات پر ہماری لڑائی ہو گئی۔ میں نے زج ہو کر کہہ دیا جب تک میرے بڑے بھائی دبئی سے نہیں آ جاتے میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ تم اگر انتظار نہیں کر سکتے تو بے شک چلے جاؤ میری زندگی سے اور پھر کبھی مت آنا۔ اگر اتنے انتظار کے بعد تمہارے بھائی نے ہماری شادی سے منع کر دیا تو قصہ ختم۔ میں نے غصے میں ایسا کہا تھا۔ وہ مایوس ہو گیا اور واقعی پھر کبھی نہ آیا۔ کچھ عرصے بعد بھائی جان آ گئے۔ گھر کا ماحول پھر سے اچھا ہو گیا کیونکہ بھائی کمال کے سامنے امی سے بالکل نہیں لڑتی تھی۔ میرے اور امی جان کے دن فاقوں سے بھی گزرے تھے، مگر بھائی کو بالکل بھی خبر نہ تھی۔
اب امی نے ان کے کان میں تھوڑی سی باتیں ڈالنے کی خرچے کی رقم مجھ کو الگ سے بھیجنا، بہو سے بار بار روپے مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ کمال بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چند دن رہ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھابھی نے پھر سے پہلا والا رویہ اختیار کر لیا تو بات دوبارہ لڑائی تک پہنچ گئی، دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ بھابھی نے امی کو دھکا دیا اور ان کے بال کھینچے تو ظاہر ہے اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ گھر تو بھائی جان کے نام تھا۔ امی بھابھی کے میکے جا کر بھی فریاد نہ کر سکتی تھی کیونکہ وہ تو بڑے لوگ تھے۔ امی کو اس برے وقت میں پھر سے خالہ یاد آئی اور وہ مجھے لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ جب امی خالہ کے گھر پہنچی ان کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ جو ہی خالہ نے دروازہ کھولا میری ماں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے آنسو پوچھے، کمرے میں لے گئی، تسلی دی۔ مومنہ بھی یہ حال دیکھ کر پریشان ہو گئی، دوڑی ہوئی کچن میں گئی، شربت بنا لائی، اصرار کر کے امی کو کھانا کھلایا۔ مومنہ نے قسمیں دے دے کر اپنے ہاتھ سے امی کے منہ میں لقمے دیے۔ یہ 2 روز سے بھوکی تھی، نڈھال ہو رہی تھی، نکہت کے مارے بات نہ ہو پا رہی تھی۔ میں چونکہ ہنا بھابھی کے منہ کو نہیں لگتی تھی، ان کی دست برد سے بچتی رہتی تھی۔ خالہ نے امی کو دوبارہ گھر جانے نہ دیا، کہا کہ تم بیٹے کو احوال سے آگاہ نہیں کر سکتی تو میں کروں گی، اب تم ادھر ہی رہو، وہاں جا کر بہو سے مزید بے عزتی کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالہ آسیہ نے کمال بھائی کو خط میں تمام احوال لکھا۔ جو جواب آیا وہ حیران کرنے کو کافی تھا۔ انہوں نے لکھا کہ ہنا نے پہلے سے مجھے تمام حالات سے آگاہ کیا ہوا ہے۔ میں احترام کی وجہ سے چپ تھا، مگر یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اگر قصور میری بیوی کا ہے تو امی جان نے بھی کمی نہ کی ہوگی۔ بہرحال اگر امی جان ہنا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو جہاں ان کی خوشی ہے وہیں رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا، امی جان کا خرچہ میں الگ سے بھجوا دیا کروں گا۔ اس جواب سے امی جان کا دل ٹوٹ گیا۔ سال بھر بھائی نے خالہ کے پتے پر امی کو خرچہ بھجوایا۔ سال بعد وہ آئے تو ہم سے ملنے خالہ کے گھر بھی آئے۔ جاتے ہوئے کہا کہ سارا قصور تو امی کا ہے، انہی کو بڑے لوگوں کی سمدھن بننے کا شوق تھا، انہوں نے ہی ہنا کا رشتہ تلاش کیا، سب کچھ ان کی مرضی پر ہوا۔ میں تو اپنی منگیتر سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، میری ماں ہی نہ مانتی تھی۔ اپنے سسرالیوں سے بگاڑ کر گھر تو نہیں اجاڑ سکتا، انہی کو اپنے کیے پر صبر کرنا ہوگا۔ میں ایک بیٹی کا باپ ہو کر اور دوسرا ہونے والا ہوں، اولاد کی خاطر صحیح، مجھے اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں دبئی پہلے ہنا اور اپنے بچوں کو بلواؤں گا اور میں آپ لوگوں کو بلانے کی کوشش کروں گا۔ اس دوران اگر طیبہ کا رشتہ آ جائے تو اس سے شادی کر دینا، میں شادی کے خرچے کے لیے رقم بھیج دوں گا۔ جب تک ہنا بھابھی پاکستان میں تھی کمال بھائی ہمیں کچھ نہ کچھ رقم خرچے کے لیے بھجواتے رہے۔ جو ہی وہ دبئی پہنچی یہ رقم آنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے بہت چاہا مجھے عباس مل جائے مگر رابطہ نہ کر سکی۔ جاتے ہوئے اس نے اپنا پتہ تک نہ دیا تھا۔ امی نے میرے رشتے کی پریشانی کا ذکر خالہ سے کیا تو وہ بولی تم نے ہم کو اپنے جوڑ کا نہ سمجھا تو میری بیٹی نہیں لی، اب اگر ہمیں اپنے جوڑ کا سمجھو تو میرے بیٹے کے لیے طیبہ کا رشتہ دے دو، یوں تم بھی اکیلی نہ رہو گی بلکہ ہمارے پاس رہو گی۔ آپا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، نہ جانے خوشحالی پا کر مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ کو معاف کر دو، میں اب بہو بیٹے کے پاس نہیں رہ سکتی تو یہ کہاں جائے گی۔ یوں خالہ نے بڑا دل کر کے مجھے بہو بنا لیا، اس میں کسی کی پسند ناپسند کا کوئی دخل نہ تھا، بس انہوں نے تو آسرا دیا تھا۔ وہ ہم سے پیار کرتی تھی، میں نے بھی اس رشتے کو ہی غنیمت جانا کہ رہنے کو گھر تو مل گیا تھا۔ خالہ اگرچہ غریب تھی لیکن ان لوگوں میں عظمت تھی، شرافت تھی۔ راحت اگرچہ معمولی ملازم ہیں، ہم روکھی سوکھی کھاتے ہیں مگر خوش ہیں۔ امی نے غریبی کے سبب مومنہ کو ٹھکرا دیا، اس کا جہاں سے رشتہ آیا وہ پہلے امیر نہ تھے۔ مومنہ کی شادی کے بعد اس کی قسمت سے ان کے کاروبار میں ترقی ہوتی گئی۔ یہ لڑکی کی قسمت ہے کہ آج مومنہ دولت میں کھیل رہی ہے۔ سوچتی ہوں کہ ہنا کی بجائے اگر مومنہ ہی میری بھابھی بنتی تو آج ہمارے حالات کتنے مختلف ہوتے۔